بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد يكون ضميرا مستترا مميزا یہ بھی اسم مفعول ہے مميزا بناکرة منصوبة مثل نعم رجلا زید. بات چل رہی ہے افعال مدح کی. کس کی؟ افعال مدح کی بات چل رہی ہے. افعال مدح کی بات چل رہی ہے. ان میں سے افعال مدح کل 4 ہیں. پہلا ان میں سے نعم ہے. اس کی بات شروع ہے کہ نعم عمل کیا کرتا ہے. نعم اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے. یہ اس کا عمل ہے. اس کا فاعل کون ہوتا ہے اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ نعم کا فاعل یا اسم جنس معرف باللام خود ہوتا ہے یا نعم کا فاعل مضاف ہوتا ہے اسم جنس معرف باللام کی طرف بلا واسطہ یا بالوسائط. یہ 2 صورتیں آ گئی ہیں. تیسری صورت یہ ہے کہ کبھی نعمہ کا فاعل اس کے اندر ضمیر ہوتی ہے. ضمیرن مستترن جو چھپائی گئی ہے اس کے اندر. تو پہلے مرجع کوئی نہیں ہے جدھر ضمیر نے لوٹنا ہے. اچھا ہے وہ ابہام ہو گیا. پھر آگے نکرہ منصوبہ بطور تمییز لائیں گے. نکرہ منصوبہ بطور تمییز لائیں گے. پھر اس کے بعد مخصوص بالمدح آئے گا. نعم اچھا ہے وہ رجلن یعنی مرد. اگے زید کیڑا مرد؟ زید. گل سمجھی کہ نہیں؟ تو یہ تیسری صورت ہے نعمہ کے فاعل کی. آگے بے احساس آ رہے ہیں وہ کہیں گے کہ ان کو نعمہ پر قیاس کرو. تو پھر قیاس کرو. ہاں جی کیا کہ شاہ جی بات چل رہی ہے افعال مدح کی. افعال مدح 4 ہیں. 2 مدح کے لیے ہیں 2 ضم کے لیے ہیں. اور جو 2 مدح کے لیے ان میں سے پہلے کی بات چل رہی ہے یعنی نعمہ کی بات چل رہی ہے. تو نعمہ کا عمل یہ ہے کہ اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے. فاعل جو ہے وہ مختلف قسموں کا ہوتا ہے. کبھی اس کا فاعل اسم جنس معرف باللام خود اسم جنس معرف باللام کبھی خود ہوتا ہے اور پہلے خود شادی آخنا ہے. اس کا فاعل کون ہوتا ہے؟ خود اسم جنس معرف باللام ہوتا ہے. اور کبھی اس کا فاعل اسم جنس معرف باللام کی طرف مضاف ہوتا ہے. پھر جو مضاف ہوتا ہے تو کبھی بلا واسطہ یعنی آپ مضاف ہے یا اسم جنس معرف باللام کی طرف جو مضاف ہے اس کی طرف مضاف ہے. اس کا فاعل مثال پڑھائیے جی. تیسری صورت یہ ہے کہ نعمہ کا فاعل ضمیر مستتر بھی ٹھیک ہے مستتر بھی ٹھیک ہے. چھپائی گئی مستتر چھپنے والی دونوں طرح ٹھیک ہے. نعمہ کا فاعل ضمیر ہوتی ہے. ضمیر مستتر کہہ دو بشک ضمیر مستتر ہوتی ہے کیونکہ اس میں ابہام ہوتا ہے. پہلے ضمیر غائب کا پہلے مرجع ہو تو شاہ جی پھر ابہام کو نہیں ہوندا کہ جڑا ہے نا فلانیا تیرا ابا آیا سی انہیں آ پیسے دیتے دے تیرے. ہن انہیں وچ ابہام ہے. یہ انہیں ساڈی پنجابی دی ضمیر ہے نا جی. اس نے اردو دی ضمیر ہے جی. سمجھ آئیے جی. جدو مرجے کا ذکر پہلے ہوئے تو پھر ضمیر ابہام نہیں ہوندا جی. چل بھی ہاں شاہ جی کیا کہ
کہ تیسری صورت کیا ہے کہ نیما کا فعل کیا ہوتا ہے؟ نیما کا فاعل ضمیر مستتر ضمیر ہوتی ہے. جس ضمیر کا مرجع نہ ہو اس میں ابہام ہوتا ہے. اس میں مثلا تانوں کو بندہ آ کے آکھے کہ شاہ جی انہیں فروٹ دیتا ہے تو تسا فٹ پوچھنا نہیں کہ اس میں بھی انہیں کون ہے. تو جی پہلو آکھے جی وہ تہاڈے والد صاحب ایک بندہ بھیجا سی تے شاہ جی انہیں فروٹ دیتا ہے، ہن پوچھنے دی لوڑ ہے؟ صرف انہیں پوچھو کہ وہ یار بندہ چہرہ مورا کی سی ہوندا ہے بھی پتہ لگ جائے بھی بندہ کہڑا ہے بزرگاں بھیجیا ہے جی. یہ پوچھنا ہے نا، لیکن یہ تو نہیں پوچھنا بھی وہ کون سی جی. تو چونکہ ضمیر ہے مرجع ہے نہیں ہے، ابہام ہے کہ کوئی نہیں. ابہام ہے. اس لیے جب ابہام آ جائے تو کس کی ضرورت ہوتی ہے جی؟ ممیز کی، تمجیز کی. اس لیے نکرہ منصوبہ تمجیز لائیں گے. کیا لائیں گے؟ تو ضمیر کا ابہام اٹھ جائے گا، پھر اس کے بعد مخصوص لائیں گے. پھر اس کے بعد مخصوص لائیں گے. اب اس میں مبالغہ زیادہ ہے. دیکھیں 3 مرتبہ ذکر ہے اس شخص کا جس کو اچھا کہہ رہے ہیں. ایک ضمیر کے ضمن میں، ایک نکرے کے ضمن میں، ایک پھر جو معرفہ ذکر کیا ہے. نیما راجولن زیدن، اچھا ہے وہ یعنی مرد. کیڑا مرد؟ وہ زید. یہ کتنی باری ذکر ہے؟ 3 باری ذکر. اس میں مبالغہ زیادہ ہے. سمجھائیے جی. وہ ایک قانون آئے گا بلاغت دا کہ جو چیز انتظار کے بعد آتی ہے وہ ذہن میں زیادہ بیٹھتی ہے. کہ کوئی نہیں، وہ اسم تفضیل ہے. واقع دا اوقع، وہ پھر لفظ بولتے ہیں کہ وہ اوقع فی ذہن ہوتی ہے. واقع واقع ہونا، بیٹھنا، کہ وہ اوقع فی ذہن ہوتی ہے جو انتظار کے جی اچانک ملتی ہوں. تے کچھ بڑا فرق ہے نا جی. چلو جی ہاں بھائی گل سمجھی جی. اے مثال ہے کیڑی؟ نیما راجولن ہوا، نیما کا فاعل ہے، ہوا ضمیر، اس کو یہ رفع دے رہا ہے. راجولن تمجیز ہے، اس کو نصب بھی نیما دے رہا ہے. تو جب ہوا ضمیر فاعل ہوگا تو اس وقت نیما کا دوسرا عمل یہ ہوگا کہ تمجیز کو نصب بھی دے گا. ظاہر ہے اس تمجیز نو کسی نصب دینی کہ کوئی نہیں، تو ضمیر تو عامل نہیں نا، تو فعل عامل ہوندا ہے. تو اگر جس کا فاعل اسم جنس معرف باللام ہو یا اس کی طرف مضاف ہو تو اب تو صرف فاعل کو رفع دے گا. جب اس کا فاعل ضمیر ہوگی تو فاعل کو رفع دے گا اور تمجیز کو نصب دے گا. گل سمجھیے جی. چلو کو کھانچ پہیا. اور کبھی ہوتا ہے فاعل ضمیر، یہ مستتر بھی ٹھیک ہے تو مستتر، مستتر چھپن والی، مستتر چھپائی گئی، دونوں گلا ٹھیک نہیں. اور کبھی ہوتا ہے فاعل ضمیر مستتر، ایسی ضمیر جو ممیز ہوتی ہے، یعنی یہ ضمیر بندی ہے ممیز. تمجیز کون دی؟ ممیز ہوتی کس کے ساتھ؟ نکرہ منصوبہ کے ساتھ. مطلب کہ نکرہ منصوبہ کی بنتا ہے؟ تمجیز. ضمیر کے بنی ممیز، تو نکرہ منصوبہ کی بنے؟ تمجیز. اے مطلب جیسے نیما راجولن زیدن. چلو جی شاہ جی. اور کبھی ہوتا ہے فاعل ضمیر مستتر ممیز، ایسی ضمیر ممیز کے نکرہ منصوبہ کے ساتھ. نا ممیز، ایسی ضمیر جو ممیز ہوتی ہے نکرہ منصوبہ کے ساتھ. ایسی ضمیر ممیز، ہاں ایسی ضمیر ایسی ضمیر جو ممیز ہوتی ہے نکرہ منصوبہ کے ساتھ. جو ممیز ہوتی ہے نکرہ منصوبہ کے ساتھ. جیسا نعمہ، جیسے نعمہ رجولن زیدن. کبھی ہوتا ہے فاعل ضمیر مستتر، ایسی ضمیر جو نکرہ منصوبہ کے ساتھ، جیسے نعمہ رجولن زیدن. جی والضمیر المستتر آہدن. ہیت نہیں نا جی. عود کو اج قانون پڑھیا، عود کو عاودن کو کی بنیا؟ ہے بندی کہ حمزہ بندا؟ حمزہ پڑھو نا. آہدن
ہے تنین حمزہ زیر اے قائلن عائد این جو کچھ کوشش کرنی پوسی نا جی الى معبود دن نو شاہ جی صفت موصوف نے معبود ذہنی ذہنی جی ذہن ہوتا ہے. ذہنی اچھا جی یہ جو ضمیر مستتر ہے اس کا مرجع کون ہے؟ اس کا مرجع متکلم کے ذہن میں موجود ہے. اس کا مرجع متکلم کے کلام میں پہلے اس کا ذکر نہیں ہے. متکلم کو تو پتہ ہے نا وہ ہوبا کون ہے جس کو پھر تمییز کے ساتھ ذکر کیا ہے، پھر آگے وہ کون ہے وہ آگے خاص کر کے ذکر کیا ہے تو متکلم جانتا ہے. تو یہ جو ضمیر مستتر ہے اس کا مرجع معہود ذہنی ہے. اس کا کیا کہ ضمیر غائب جس کا مرجع پہلے ذکر نہ ہو کہتے اس کا مرجع معہود ذہنی ہے. معہود ذہنی کا مطلب ایک ضمیر شانت قصہ ہوندی اور ہوندی وہ بھی آ جائے گی. تو معہود ذہنی کا مطلب یہ ہے کہ متکلم کو پتہ ہے مخاطب کو پتہ نہیں ہے، جو بعد میں وضاحت ہوگی تو پتہ چل جائے گا. جی سمجھائے کہ نہیں جی؟ کیا کہ جی یہ جو ضمیر ہے ضمیر ہوتی ہے اس کا یہ ضمیر جو مستتر ہے نیما کے اندر یہ جو ضمیر مستتر ہے نیما کے اندر یہ عائدن لوٹتی ہے کس کی طرف؟ معہود ذہنی کی طرف. یعنی اس کا مرجع پہلے ذکر نہیں ہے عبارت میں بلکہ متکلم کے ذہن میں ہے کہ وہ کون ہے. اس لیے کہتے ہو تو ضمیر کا اگر مرجع ذہن میں ہو تو کیا کہتے ہیں؟ اس کا مرجع کون ہے؟ معہود معین ذہنی ذہن میں مطلب ہے جی. اگر مرجع ذہن وچ بھی حاضر نہ ہوئے ویسے ذکر کرو تو اگر مذکر دی ضمیر ہوئے تو انہوں آندے نے ضمیر شان، تو مؤنث دی ہوئے تو انہوں کہندے نے ضمیر قصہ. شان یہ ہے کہ یہ بات ہے، قصہ یہ ہے کہ یہ بات ہے. یہ مطلب اس طرح کر کے فرمانا کر دے اس نے جی. اور ضمیر مستتر لوٹتی ہے معہود ذہنی کی طرف. اور ضمیر مستتر لوٹتی ہے معہود ذہنی کی طرف. اور ضمیر مستتر لوٹتی ہے معہود ذہنی کی طرف. جی وقد يحذف المخصوص اذا دل عليه قرینۃ مثلو نعم العبد نعم العبد ایوب بل والقرینۃ سیاق الآیت. بس مسئلہ شاہ جی مڈو شڈو. ایک ہو گیا نیما فعل مدہ، ایک ہو گیا اس کا فاعل، ایک ہو گیا مخصوص بالمدہ. مخصوص اور ضم والے آئیں گے تو اس کا نام کیا ہوگا؟ مخصوص بالضم. تو سارے قیاس کرنے. نیما اور اس کے فاعل کا ذکر تو آ گئے. آپ ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں مخصوص بالمدہ کے بارے میں. ترکیب پیچھے پڑے اور 3-4 ترکیبیں ہیں. اکثر تو یہی ہے کہ مخصوص بالمدہ کو ذکر کیا جاتا ہے کلام میں تاکہ ابہام بالکل ختم ہو جائے. ظاہر جدو معین نے آنے تے پتہ لگنا ہے بھی وہ چنگا ہے کون، فلانا کھوتے والا گھوڑے والا اوندا جڑا غلام ہے وہ کیڑا نام لینا تے پتہ لگنا ہے جی. تو یعنی قانون یہ ہے کہ مخصوص بالمدہ کو نیما کے فاعل کے بعد ذکر کیا جاتا ہے. مخصوص بالمدہ کو نیما کے فاعل کے بعد ذکر کیا جاتا ہے. قانون یہ ہے. قانون یہ ہے. لیکن اگر شاہ جی کوئی قرینہ موجود ہو، کوئی قرینہ موجود ہو، ایک قرینہ کیش ہوندی ہے لون لا کے بعد کھانے ہیں. قرینہ موجود ہو جس سے پتہ چلے کہ مخصوص فلاں ہے تو پھر اس کا حذف بھی جائز ہے. پھر اس کا حذف بھی جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ جب قرینے کے ذریعے پتہ چل گیا ہے تو مقصد تو ازالہ ابہام ہے. تو جب قرینے کے ذریعے پتہ چل گیا کہ فلانا ہے تو پھر ذکر نہ کرے تو حرج کوئی نہیں ہے. حرج کوئی نہیں. شاہ جی کیا کہ مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ
نیما کے فائل کے بعد مخصوص بالمدہ ذکر ہوتا ہے تاکہ پورے طور پر بات واضح ہو جائے. لیکن اگر کوئی کرینہ ہو جو یہ بتائے کہ یہاں مخصوص بالمدہ کون ہے، اگلے ضامن سے قیاس کرنے نے، تو اس وقت مخصوص بالمدہ کا حذف جائز ہے. حذف جائز ہے. کیا کہتے اصل تو یہ ہے کہ نیما کے فائل کے بعد بالمدہ کو ذکر کیا جائے تاکہ ابہام ختم ہو جائے، اور اگر کرینہ موجود ہو کہ مخصوص بالمدہ فلانا ہے تو اس کا حذف بھی جائز ہے. دیکھو نعم العبد. اچھا، حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے فرماتے بات یہاں تک پہنچتی ہے انا وجدناہ صابرا، بے شک پایا ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صابر. ایک قصہ چلتا پہ اگوں اللہ تعالیٰ فرمایا نعم العبد، او بڑے چنگے بندے نے. ہوں اگے ذکر نہیں کیتا وہ کون نے، تے او کرینہ موجود ہے کیڑا کہ ذکر کنہ دا پہ چل رہا ہے، تے لہذا نعم العبد ایوب. نعم ایوب. تسی کسی بندے دا ذکر کر دو کسی دے سامنے، بولے وہ تو بڑا چنگا بندہ ہے، اینی گل کری دینا وہ تو بڑا چنگا ہے یار، اگو نات نہیں ذکر کری دا. کرینہ موجود ہے جہاں ذکر ہو رہا ہے وہی مراد ہے نا. کی خیال ہے؟ یہ تو نہیں مطلب گندم تو جو آ گئے جی تو کام جی. تو یہاں چونکہ کرینہ موجود ہے کیا سیاق آیت، کیا بھائی ذکر چل رہا ہے کنہ دا، تو لہذا نعم العبد وچ العبد تو مراد پھر کون ہوئے؟ اے مطلب چونکہ کرینہ موجود ہے اس لیے حذف کیا ہے. جی جیسے عبدو، تو یہ ذکر چل رہا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا انا وجدناہ صابرا. تو یہاں حضرت ایوب علیہ السلام کا جو مخصوص بالمدح ہے نا ایوبو، ان کو حذف کیا ہے. کیوں کہ ذکر ان کا چل رہا ہے، ذکر ان کا چل رہا ہے. یہ کرینہ ہے اس بات کا کہ وہ جن کی مدح کی جا رہی ہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام وہ مراد ہیں. جی سمجھائیے جی. چلو اندمانہ کرو، دیکھو مسئلہ لکھا ہے اور کبھی حذف کیا جاتا ہے مخصوص بالمدح جب دلالت کرے اس پر قرینہ، جیسے نعم العبد یعنی نعم العبد ایوب. سوال ہے یہاں کرینہ کیا ہے؟ کرینہ ہے آیت کا چلاؤ، آیت کا ایک مسئلہ. ایک اتلی حاشیت، ایک لفظ ہے جی بے نال سباق کی، ایک لفظ ہے سیاق. سباق جتھے پہنچے ہو اس تو ما قبل، سیاق جتھے پہنچے ہو اس تو ما بعد. بھائی کھانے چ کو نہیں، یہ پھر لفظ کٹھے پڑھ دینے. سیاقو سباق ہوں سباق کی، سیاقو سباق تو یہ ہوں غلط العوام ٹھیک ہوں مطلب اتنے پھر پنج نہیں کٹی تھی، عجیب گل بن جاتی. سباق سبقت کو جتھے پہنچے اس تو سیاق ماں بعد. اصلی معنی یہی ہے. کدے کدے یہ لفظ بول کے تے مراد مطلقاً کلام دا چلاؤ، مطلقاً یعنی مضمون کیڑا چل رہا ہے یہ معنی ہوتا ہے. پہلے تے پیچھے نہیں مراد مطلقاً کلام دا چلاؤ. ایتھے سیاق دا اے معنی ہے. ویسے ہن سیاق تے پچھلی عبارت نو آخنا ہے نعم العبد جی اگے ہونی ہے تے حالانکہ ذکر تے پیچھے انا وجدناہ صابرا پہلے آ گئے
انہاں فرمایا بھی سیاق آیت مراد کی ہے چلاؤ کی مراد ہے تے جے لفظ ہوئے نا سباق تے ہن کوئی سوال نہیں کہ آیت کا پہلا حصہ جو ہے وہ کرینہ ہے کہ مراد کون ہے حضرت ایوب علیہ السلام گل سمجھیے یہ سیاق ہوئے لفظ تے پھر عام معنی کرنا ہے کیڑا آیت کا چلاؤ اگر یہ با ہو سباق تو پھر حقیقی معنی مراد ہو سکتا ہے کہ آیت کا پہلا حصہ دلالت کرتا ہے کہ مراد کون ہے سمجھے گل کہ نہیں دو لفظ نے سیاق و سباق اور کرینہ آیت کا چلاؤ ہے اور کبھی محذوف ہوتا ہے مخصوص بالمدہ جب دلالت کرے اس پر کرینہ جیسے نعم العبد یعنی نعم العبد ایوب اور کرینہ آیت کا چلاؤ ہے جی کبھی محذوف ہوتا ہے جب دلالت کرے اس پر کرینہ جیسے نعم العبد ایوب کرینہ آیت کا چلاؤ ہے آگے وشرط المخصوص ان یکون مطابقا للفاعل فی الافراد والتثنیۃ والجمع تثنیت جی والتثنیۃ نیجا نیجا والتثنیۃ والجمع والتذکیر والتانیث مثل نعم الرجل نعم الرجل زید ونعم الرجلان زیدان ونعم الرجال الزیدون جی ونعمت المرأة ہند ونعمت المرأتان الہندان ونعمت النساء الہندات. اچھا جی شاہ جی مسئلہ یہ ہے ایک ہے نیما کا فائل ہوا ضمیر والا جو تیسری صورت ہے اس کو چھوڑ کر جو پہلی دو صورتیں ہیں کہ نیما کا فائل کون ہو اسم جنس خود قلم بخود یا مضاف ہو ان دو صورتوں کا یہ مسئلہ ہے ان دو صورتوں کا یہ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نیما کا فائل کون نعم کا فاعل اور نیما کا جو مخصوص ہے انہاں دی آپس لڑائی نہیں ہونی چاہیے انہاں دی آپس میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے مفرد ہونے وچ تے تثنیہ ہونے وچ تے جمع ہونے وچ تے مذکر ہونے وچ تے مؤنث ہونے وچ لڑائی نہیں ہونی چاہیے اکو ٹبر دے ہونے چاہیے نے جی اکو ٹبر دے اے مطلب ہے اگر فاعل مفرد ہے تو مخصوص بھی مفرد اگر فاعل تثنیہ ہے تو مخصوص بھی تثنیہ اگر فاعل جمع ہے تو مخصوص بھی جمع اگر فاعل مذکر ہے تو مخصوص بھی مذکر ہو اگر فاعل مخصوص آپس اختلاف نہیں ہونا چاہیے آپس اختلاف نہیں ہونا چاہیے ہاں جی شاہ جی اب یہاں سے یہ مسئلہ ان پنجاں وچ بیاک وقت کنیاں پائی جاندیاں نے دو زندہ آباد واہ ہاں جی یہ مسئلہ یہ ہے کہ نیما کا جو نیما کا فاعل اور نیما کا مخصوص ان پانچ چیزوں میں مطابق ہوتے ہیں یعنی شرط ہے کہ مطابق ہوں کچھ حاضر ناظر مثال ملتی شعر ہے جو کہ فکری گل نا قانون بیان ہو رہے ہیں اکثر یہ جی کیا مطلب قسم افراد میں تثنیہ میں جمع میں تذکیر میں تانیث میں مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے اگر فاعل گل فاعل تو شروع کرنی اگر فاعل مفرد ہے تو مخصوص بھی مفرد ہوگا اگر فاعل تثنیہ ہے تو مخصوص بھی تثنیہ ہوگا اگر فاعل جمع ہے تو مخصوص بھی جمع ہوگا اگر فاعل مذکر ہے تو مخصوص بھی مذکر ہوگا اگر فاعل مؤنث ہے تو مخصوص بھی مؤنث ہوگا مثالہ دیکھو نعم الرجل میں جو فاعل ہے یہ صرف پہلی مثال دی ہے کہ اسم جنس معرف باللام کی دوسری مثال قیاس کر لو اس سے فاعل کیا ہے مفرد ہے اور مخصوص بھی مفرد ہے نہیں دو صفتیں تو سنا الرجل کیا ہے مفرد ہے اور مفرد بھی ہے اور مذکر بھی ہے اس لیے زید مفرد بھی ہے اور مذکر بھی ہے نعم الرجلان میں جو فاعل ہے وہ تثنیہ ہے اور مذکر ہے اس لیے الزیدان تثنیہ ہے اور مذکر ہے نعم الرجال میں چونکہ الرجال جمع ہے اور مذکر ہے اس لیے الزیدون جمع ہے اور مذکر ہے نعمت المرأۃ میں المرأۃ مؤنث ہے اور
اس لیے مخصوص ہندن مونس ہے اور مفرد ہے. مفرد ہے. نعمت المرأتان میں چونکہ فاعل مونس ہے. اس لیے مخصوص بھی. تسمیہ ہے مونس ہے. نعمت النساء میں فاعل. جمع ہے مونس ہے. یہ سارے معرف بلام ہیں کہ کوئی شاہ جی. ہاں اس لیے مخصوص بھی جمع مؤنث ہے. گل سمجھی کہ نہیں جی. اور شرط مخصوص کی یہ ہے کہ ہو مخصوص مطابق واسطے فاعل کے افراد میں اور تسمیہ میں اور جمع میں اور تذکیر میں تانیث میں جی جیسے ہاں جی مانا اور شرط مخصوص کی یہ کہ ہو مخصوص مطابق فاعل کے افراد میں اور تثنیہ میں اور جمع میں اور تذکیر میں اور تانیث میں جیسے نعم الرجل زید و نعم الرجلان زیدان و نعم الرجال زیدون و نعمت المرأة پھر طول پڑھ دے پہ شاہ ونعمت جی. المرأة ہند یہ تیر تانیث دیئے شاہ جی. ونعمت المرأتان الہندان ونعمت النساء الہندان. جی چل بن کیا مسئلہ سمجھے کہ کوئی نہیں کی بلا کہ نعمہ کا جو مخصوص ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ نعمہ کے فاعل کے مطابق ہو. کل سمجھیے جی. ضمیر والی صورت میں جو عموماً ضمیر غائب دی ہوندی ہے تگو اس مفرد ہوندا تے مطابقت ہوندی ہے. یہ جڑی ساریاں صورتاں جاری ہوندیاں نے یہ باقی دو صورتاں جڑیاں پہلیاں پڑھیاں نے جی جتھے فاعل کون ہوے اسم جسم مؤنث معرف باللام یا اس کی طرف مضاف. جی مخصوص کی یہ ہے کہ وہ کون ہو کہ ہو کون مخصوص مطابق واسطے فاعل کے افراد میں اور تسنیہ میں اور جمع میں اور تذکیر میں اور تانیث میں جیسے نعم الرجل زید و نعم الرجلان زیدان و نعم الرجال زیدون و نعمت المرأة ہند و نعمت المرأتان ہندان و نعمت النساء الہندات. چل لگے پڑھو پڑھو شاہ جی. والثانی بئسا شاباش شاباش شاباش. وهو فعل ضم اصله بائسا من باب علم پچ کے رکھو شاہ جی. فکسرت فكسرت الفاء لتبعية العين ثم اسكنت العين تخفيفا فصارت بئسا. اچھا جی شاہ جی. افعال مد اور ضم کل 4 ہیں. ان میں سے ایک آ گیا نعمہ وہ ہے مدہ کے لیے وہ ہے ان 4 میں سے دوسرا ہے بیسا. کون ہے اے لفظ بیسا. یہ کس لیے یہ ضم کے لیے یہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں یہ عالمہ کے وزن پر با ایسا ہے. پھر کیا کیا پھر عین کلمے کی تابع داری کے لیے با کو بھی فا کلمے کو کسرہ دے دیا بن گیا بے ایسا. پھر عین کی منت کر کے تھاپڑا لالو کے ساکن کر دیا تخفیف کے لیے تو بن گیا شاہ جی بیسا. کی بن گیا آشیہ اتنے 3-4-5 صورتیں ہور بھی لکھیاں جی پڑھیاں جی کہ کوئی نہیں جی. انہاں کو تو کوشش کر لے کرنا مہربانی جی. ہاں جی آخو کی آخیا جی. افعال مد اور ضم میں سے کل 4 ہیں. وہ 4 ہیں. ان میں سے دوسرا ہے بئسا. بیسا. تو بیسا جو ہے نا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ فعل ضم ہے. یہ مدہ کے لیے نہیں ہے بلکہ فعل ضم. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے اصل میں بر وزن عالمہ ہے با ایسا. بر وزن کیا با ایسا. ہاں جی. پھر عین کلمے کی تابعداری کرتے ہوئے فا کو کسرہ دے دیا تو بن گیا بے ایسا. تو پھر عین نو آخیا پڑھیے سکی شکل بن گیا. تو مہربانی کرنا ظاہر تو گل مننی فیت مننی کوئی نہیں من گئی. پھر کی بن گیا کیونکہ بے ایسا شاہ جی با ایسا گلو سکیل بن گیا ہے. کون بے ایسا با ایسا گلو کی سکیل ہے کہ جس وقت تخفیف کے لیے ساکن کر دیا تو کیا بن گیا. سمجھی گل نہیں کیا
اور ثانی بیسا ہے اور بیسا فعل زم ہے، معنی ہے زم کا فعل ہے، یعنی یہ فعل زم ہے۔ اصل اس کا باعثا باب عالمہ سے ہے، کسرہ دیا گیا فا کلمے کو عین کی تابع داری کے لیے، ساکن کیا گیا عین کو تخفیف کے لیے، بس ہو گیا بیسا۔ جی اور دوسرا بیسا ہے اور وہ فعل زم کے لیے ہے، اور وہ فعل زم ہے، شاہ جی جاننا ہے، اور وہ فعل زم ہے، اور اصل فعل زم ہے، یعنی معنی کرنا ہے اور وہ زم کا فعل ہے، اور وہ فعل کا زم ہے، نہیں جی وہ زم کا فعل ہے، اور زم کا فعل ہے، کون بیسا، مطلب فعل زم میں بھی ہے مقصد۔ جی اصل اس کا باعثہ عالمہ کے باب سے ہے، بس کسرہ دیا گیا فا کو عین کلمے کی تابعداری کے لیے، پھر عین کلمے کو ساکن کیا گیا تخفیف کے لیے، بس ہو گیا بیسا۔ اور ثانی بیسا ہے اور وہ فعل زم ہے، اصل اس کا باعثہ ہے باب عالمہ سے، اور کسرہ دیا فا کلمے کو عین کی تابع داری کے لیے، پھر ساکن کیا عین کو تخفیف کے لیے، بس ہو گیا بیسا۔ جی وفاعلہ ایضاً احد الامور الثلاثۃ المذکورۃ۔ مسئلہ سنو، مسئلہ یہ ہے کہ بیسا کا فاعل کیسا ہوگا، بیسا کا تو مسئلہ یہ ہے کہ جو تین صورتیں ہیں نیما کے فاعل کی وہی تین صورتیں ہیں بیسا کے فاعل کی، یعنی بیسا کا فاعل اسم جنس معرف باللام ہوگا، یا اسم جنس معرف باللام کی طرف مضاف ہوگا، یا فاعل و ضمیر ہوگی جو ممیز ہوگی جس کی آگے تمییز نکرہ منصوبہ آئے گی۔ ہاں جی کیا کہ تو کہتے ہیں کہ اس کا حکم بیسا کا فاعل کیسا ہوگا، بیسا کا فاعل کیسا تو ہوگا، اس کا فاعل بھی بعین ہی اسی طرح ہے جس طرح نیما کا فاعل ہے، یعنی اسم جنس معرف باللام، اس کا فاعل ہوگا یا اس کا فاعل اسم جنس معرف باللام کی طرف مضاف ہوگا، یا اس کا فاعل ضمیر ہوگی جس کی تمییز آگے نکرہ منصوبہ آئے گی۔ آنکھ میں نکا جلدی کارو شابہ۔ مسئلہ ہے کہ بیسا کا فاعل کس طرح کا ہوگا، بیسا کا فاعل جس طرح کہ نیما کا فاعل ہے اسی طرح بیسا کا فاعل، احمد کرو میرے دل سے بھی تو پہلے نیتناب شروع ہو جائے انشاءاللہ۔ جی شاباش۔ بیسا کا فاعل اسم جس معرف باللام ہوگا یا اسم جس معرف باللام کی طرف مضاف ہوگا، یا نیما کا فاعل ہوا ضمیر ہوگی جو ممیز ہوگی اور اس کی تمییز نکرہ منصوبہ اس کی تمییز آئے گی۔ سمجھیا، اس کے فاعل کی بھی وہی تین صورتیں ہیں جو اگے سا آنا ہے تو انہوں آخنا ہے بے اے بے صدا مرادف ہے، مطلب ہے جو کچھ ہوندہ ہے سارا کچھ ہوندہ ہے، سمجھ آئیے۔ اور فاعل بیسا کا بھی امور ثلاثہ مذکورہ نیما میں سے ایک ہے، کوئی معنی ٹھیک نہیں، اور فاعل بیسا کا بھی امور ثلاثہ میں سے ایک ہے، الموصولہ بناؤ وہ امور ثلاثہ جو ذکر کیے گئے ہیں نیما میں۔ شاباش جی۔ اور فاعل بیسا کا بھی امور ثلاثہ میں سے ایک ہے، جی اور وہ امور ثلاثہ جو مذکور کیے گئے ہیں نیما ذکر کیے گئے ہیں، جی ذکر کیے گئے ہیں نیما میں، مذکور تو پھر آپ ہو گیا نا جی، جو مذکور ہیں نیما میں یا ذکر کیے گئے ہیں نیما میں، جڑا لفظ بولو جی۔ اور فاعل بیسا کا بھی امور ثلاثہ میں سے ایک ہے، وہ جو ذکر وہ امور ثلاثہ الموصولہ کہنا بڑھاؤ جو ذکر کیے گئے ہیں نیما میں، اگے جب حکم حکم المخصوص بالذم کا حکم المخصوص بالمدح فی جمیع الاحکام المذکورۃ۔ بس ایک مسئلہ پیچھے پڑا تھا آپ نے کہ نیما کے مخصوص کے لیے شرط ہے، ابھی ہن پڑھے
شرط ہے کہ وہ فاعل کے مطابق ہو، وہ شرط یہاں بھی ہے. بے سا کے مخصوص کے لیے مخصوص بالمدہ اتکی بنے گا مخصوص بالضم، اس واسطے مدہ ضم لاؤ تو کلا مخصوص بولو. بے سا کے مخصوص کے لیے بھی شرط ہے کہ بے سا کا مخصوص بے سا کے فاعل کے مطابق ہو، افراد میں، تثنیہ میں، جمع میں، مذکر میں، مؤنث میں. وہ جڑیاں پچھلیاں مثالاں نے وہ تے ایک نوی مثال لیندی ہے تے وہ بالکل سارا اوت نیما لا کے بے سا لاؤ تو ساریاں مثالاں بنی. ہاں جی کیا کہتے جی تو کہتے ہیں کہ نیما کے فاعل اور مخصوص مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح نیما کے فاعل اور مخصوص کے درمیان چلو خیر نیما کے فاعل اور مخصوص کے درمیان 5 چیزوں میں مطابقت ضروری تھی، اسی طرح بئسا کے فاعل اور مخصوص کے درمیان 5 چیزوں میں مطابقت ضروری ہے. مطابقت ضروری ہے. یعنی افراد، تثنیہ، جمع، مذکر اور مؤنث میں. ٹھیک ہے جی. تذکیر و تانیث، تذکیر و تانیث. مذکر مؤنث نہیں آکھدا یا پھر آکھدا مذکر ہونے میں اور مؤنث ہونے میں تاکہ مصدری معنی بنے جی. مذکر تو آپ ہویا کہ جی گل سمجھی جی، اس واسطے مصدری معنی کری دے جی، وہ صفت ہوندی ہے جی. گل سمجھیا کہ بلا کہ جس طرح نیما کے مخصوص کے لیے شرط ہے کہ وہ نیما کے فاعل کے مطابق ہو، کس میں؟ افراد. تثنیہ میں، جمع میں، تذکیر اور تانیث میں. اسی طرح بے سا کے فاعل کے لیے بھی بیسا کے مخصوص کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ فاعل کے بے سا کے فاعل کے مطابق ہو. اگوں ساریاں مثالاں لکھیاں نے. گل سمجھی جی؟ چلو جی. اور حکم مخصوص بالضم کا جیسے حکم مخصوص بالمدح کا جمیع احکام مذکورہ میں. گل سمجھیے جی؟ اے شاباش. او حاشیے تے وہ ساری ترکیباں پھر دہرائیاں نے، جنیاں ترکیباں اتنے نیما دی بندیاں نے انیاں ہی بے سا دیاں بندیاں نے. اے مطلب وہ بھی گل نال تے مطابق ہونا بھی ضروری ہے. ساری گل لکھی اتنے جی. ہیں جی بے ایک بار ترکیب کر دیتی ہے تو اگو ترکیباں ساریاں آپ قیاس کرتے رہو تو جو کچھ بیان کیتا ہے اس تے نو قیاس کرو. یہ منع کرو شاہ جی. اور حکم مخصوص کا ضم میں جیسا حکم مخصوص کا مدہ میں. نہیں جی. اور حکم مخصوص بالضم کا، اور حکم مخصوص بالضم کا جیسے حکم مخصوص بالمدہ کا. یہ پورا نا ہے مخصوص بالضم تے مخصوص بالمدہ جی. جمیع احکام مذکورہ میں چل بھی نکل چل حکم مخصوص بالضم کا جیسے حکم مخصوص بالمدح کا جمیع احکام مذکورہ میں. ابو شاہ جی پڑھو مثال. جیسے بئس الرجل جی مثل آخو نا جی، عبارت پڑھو نا. مثل بئس الرجل زید و بئس صاحب. اچھا ایک مثال پڑھی ہو. الرجل فاعل کیا ہے؟ فاعل مذکر ہے. آخو نا مفرد ہے. مفرد ہے اور مذکر ہے. اور اسم جنس مفرد ہے اور مذکر ہے. اسم جنس معرف باللام ہے نا خود کہ کوئی نہیں. الرجل کی ہے اے مطلب انہوں دخل اگر نہیں لیکن وہ ذہن سے رہے نا. اس لیے زید کیا ہے؟ زید اس لیے مفرد ہے اور مذکر ہے. اگلی مثال پڑھو. وبئس صاحب الرجل زید. بس اے جنن جی یہ پہلیاں مثالاں تین فاعل دیاں کیڑیاں؟ فاعل. ترے قسم بندیاں نا جی. اے دوجی مثال کہ فاعل جو ہے وہ معرف باللام کی طرف مضاف ہو. بئسا صاحب الرجل زید میں یا فاعل کون ہے؟ صاحب جو کہ مفرد ہے اور مذکر ہے. نہیں جو کہ کیا ہے؟ مضاف ہے اسم جنس معرف باللام کی طرف. مفرد مذکر دے ہی ہے. تیسری مثال بئسا رجلا زید، فاعل کون ہے؟ بئسا کا ہوا ضمیر جو جس میں ابہام ہے جس کی تمجید ہے رجلا نکرہ منصوبہ تے زید مخصوص بالمدح جی. گل سمجھی جی؟ بیان ہوا سارا کچھ جو کچھ پیچھے پڑیا جی. تے یہ تین مثالاں آئیاں نے فاعل دیاں کہندیاں تین قسم دا جی. تے انہاں وچ جڑی پہلیاں دو نے انہاں وچ دوجی گل بھی تے آ گئی نا چونکہ بے مخصوص مفرد مذکر ہے تے لہذا نہ مخصوص نہیں چونکہ فاعل مفرد اس لیے مخصوص مفرد مذکر ہے. ہوں اگلی پڑھو. بابے سر
وبئس الرجلان الزیدان بالکل وہ گل ہے، چونکہ الرجلان کیا ہے؟ تسنیہ ہے اور مذکر ہے، اسی لیے مخصوص بھی تسنیہ ہے اور مذکر ہے. آگے عبارت پڑھو نہ سنائیو. وبئس الرجل الزیدون کمال ہے شاہ جی. وبئس الرجال الزیدون فاعل جمع ہے اور مذکر ہے، اس لیے مخصوص بھی جمع ہے اور مذکر ہے. اگلے تو سنا وبئست وبئست المرأۃ ہند. فاعل جو ہے یہ مؤنث ہے اور مفرد ہے، اس لیے مخصوص بھی مؤنث ہے اور مفرد ہے. وہ کون ہے مخصوص بالضم؟ وہ لفظ کیڑا ہے مخصوص بالضم کون ہے؟ دھیان کرنا آگے. وبئست وبئست المرأتان ہندان. چل بئس کا فاعل تثنیہ ہے اور مؤنث ہے، اس میں مخصوص بھی ہندان تثنیہ ہے اور مؤنث ہے. بئست النساء الہندان. شاباش. بئس کا فاعل جمع ہے اور مؤنث ہے، اس لیے بئس کا مخصوص بھی جمع ہے اور مؤنث ہے. اے شاباش. جیسے بئس الرجل زید. یہ ترجمہ کر کے سنا دیو. جیسے بئس الرجل زید کتنا برا مرد. تجھے اگر ترجمہ عبارت ہوگی نا بس وہ تو مانا تے آ گیا نا. برا ہے رجل کون یعنی زید، وہ تو مانا پہلے پکوائے نا امیر تو لگ کے، اس لیے ترجمہ کرو کہ میں کرنا ہے. جیسے بئس الرجل زید اور بئس صاحب الرجل زید. پڑھیے جلدی کرو. وبئس رجلا زید وبئس الرجال. بہت مانا کرو شاہ جی، بہت مانا کرو، مانا پہ کر دیں ہوں. اور بئس الرجلان الزیدان اور بئس الرجال الزیدون اور بئس المرأۃ ہند اور بئس المرأۃ. تل پھر کمال ہے شاہ جی. اجے نیما تل پکوایا تو بے سا تل بن گئے. وبئس المرأۃ ہند مرتان الہندان. جی کدھر ٹر گئے؟ مرأتان الہندان اور بئس النساء الہندات. تو چل بندی کیا چل شبہ جیسے شبہ شبہ شبہ. الرجل زید. بئس صاحب الرجل زید وبئس رجلا زید وبئس رجلان زیدان وبئس الرجال زیدون وبئس المرأۃ ہند وبئست المرأتان ہندان وبئست النساء الہندات. اگے بھی وسالس والثالث ساء واہ واہ وهو مرادف لبئس واہ. وموافق له في جميع وجوه الاستعمال. وجوہ خود کے شاہ جی پڑھا کرو. وجوہ الاستعمال. انچ. اچھا جی افعال مدح اور ضم میں سے تیسرا ہے لفظ ساء. کیا ہے؟ تیسرا ہے ساء. کون شاہ جی؟ ساء. تو یہ سیگا اسی طرح یہ ساء قال. یہ واو این کلمہ واو ہے تو الف سے بدل گئی اگے حمزہ ہے جی. تو جو نا کھچڑیاں دا باب وچ میں جی ساء یسوء. کل سمجھیے. اچھا جی جو ساء ہے یہ مرادف ہے بئسا کا. ساء کیا مطلب ہے؟ جس طرح بئسا فعل ضم ہے یہ بھی ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے جس طرح بئسا کے فاعل کی 3 صورتیں ہیں اسی طرح ساء کے فاعل کی بھی 3 صورتیں ہیں. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح بئسا کے مخصوص کے لیے ضروری ہے کہ بئسا کے فاعل کے مطابق ہو افراد تثنیہ جمع تذکیر و تانیث میں، اسی طرح ساء کے مخصوص کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ فاعل کے مطابق ہو. سمجھیے جی. ہاں تیسرا ہے ساء اور یہ مرادف ہے بئسا کا. اور یعنی جس طرح وہ ضم کی بئسا ضم کے لیے ہے اسی طرح ساء ضم کے لیے ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح بئسا کے فاعل کی 3 صورتیں ہیں اسی طرح ساء کے فاعل کی بھی 3 صورتیں ہیں. اور جس طرح بئسا کے فاعل مخصوص کے لیے فاعل ضروری ہے کہ فاعل کے مطابق ہو اسی طرح ساء کے مخصوص کے لیے مطابق ہو. مطابق ہو. جلدی کر بھائی. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو
تیسرا افعال مدہ ضم میں سے سا آ ہے، تیسرا فعل ضم میں سے اور افعال مدہ ضم میں سے سا ہے، سا نہ امیر تو لگے پکاؤن شما بچ بھی ساری گل پڑی خدا دے بندے سا آ جو ہے یہ ضم کے لیے ہے کہ مدہ کے لیے؟ تو شارح کہتے ہیں کہ یہ بے سا کا مرادف ہے۔ مطلب کیا ہے کہ بے سا کس کے لیے؟ یہ بھی اچھا، اس کا فاعل کیسا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یہ تمام مسائل میں سا آ بے سا کے موافق ہے، بے سا کے موافق ہے، لہذا جس طرح بے سا کے فاعل کی اس کی بھی، اور جس طرح وہاں مطابقت ضروری ہے۔ اے جڑی پیچھے مثالاں پڑھیاں جی اوتھے بے سانو آکھو بھی تسی ایک بار چاہ پیو سانو ذرا بندے لوڑ نے جی، سمجھائی جی تے تسی اوتے سانو لے جو نہیں دیر تے مثال پڑھو جلدی کرو۔ جیسے سا الرجل زید ایک اور سا صاحب الرجل زید اور سا رجلا زید اے تین مثالاں فاعل دیاں آ گئیاں، اگے اور سا الرجلان الزیدان اگے اور سا الرجال الزیدون اگے اور تو پڑھ تین ساعت بننے نا بلوا تے نہ لگنی نہیں مونس دی یہ پہنے میرا تو مرا تو یار مطلب ہے جی گل سمجھی جے اے سارے مسئلے جڑے نا او کنے طرح نے بے سا دی طرح۔ چوتھا رہ گیا حبا دا جندا فاعل نال جفا ماری کھڑا ہے، اور تیسرا سا آ ہے، اور سا آ مرادف ہے بے سا کا۔ مطلب کی ہے کہ اس ضم واسطے بھی تے فاعل دیاں تے باقی مسئلے کی نے، اور موافق ہے لہو بے سا کے جمی وجوہ استعمال میں، وجوہ جمع وجہ دی بھی استعمال دے طریقے پہ فاعل کنی قسم دا ہونا چاہیے، مخصوص واسطے کی شرط ہے، وہ ساریاں بھی گلاں ایتھے ہیں۔ چلو جی اور تیسرا سا ہے اور سا مرادف ہے سا کا ہاں اور موافق ہے جی سا کے جی جمیع وجوہ استعمال میں، استعمال کے جمی طریقوں میں، استعمال کے جمی طریقوں میں جی میں مانا کرو شابہ جی شابہ موافق اسم فاعل ہے یار، وجوہ استعمال میں، استعمال کے جمی طریقوں میں اس کی طرح ہے، اس کی کوئی گل سمجھی جی کہ کوئی نہ اے تین آگے جے کیڑے کیڑے؟ ایک فعل مدہ آئے تے دو فعل ضم آئے نے، مسائل دے اعتبار نال تینے اکو جائے نہیں، مسائل دے بے فاعل کنی قسم دا ہوندا ہے تے مخصوص واسطے کی شرط ہے، اے سارے وچ تینے کی نے بے سانو آکھیا اے اوویں میں جویں نیم ہے تے اگو سانو آکھیا بھی اے بھرا ہے بے سادا جی، گل سمجھیے تے ہر شے رل گئی جی۔ تو چوتھا ہن کل پڑھاں گے انشاءاللہ، خیر ہوگا۔ چلو